وزیر ہوا بازی غلام سرور نے کراچی میں پی آئی اے طیارہ حادثے کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ غلام سرور نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ طیارے کے پائلٹ اور کنٹرولر نے مروجہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ پائلٹ اور کنٹرولر دونوں نے غفلت برتی۔ لینڈنگ کے دوران دونوں پائلٹس فوکس نہیں تھے۔ پائلٹ اور کو پائلٹ کے اہل خانہ کورونا سے متاثر ہو چکے تھے، اس لیے کورونا وائرس سے متعلق باتیں کرتے رہے۔ غلام سرور نے بتایا کہ پائلٹ اور معاون پائلٹ دونوں صحت مند تھے۔ پائلٹ نے کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ رن وے کی جانب آنے سے قبل جہاز کو 2500 فٹ کی اونچائی پر ہونا چاہیے تھا۔ رن وے سے 10 ناٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیئر کھولے گئے، لیکن اس وقت جہاز کی اونچائی 7500 فٹ تھی، جس پر کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کی اس جانب توجہ مبذول کرائی۔ ایئر کنٹرولر نے 3 بار پائلٹ کو اونچائی سے متعلق آگاہ کیا، مگر پائلٹ نے ہدایات کو نظر انداز کیا۔ کوتاہی پائلٹ اور ایئر کنٹرولر دونوں کی طرف سے ہوئی۔ پائلٹس کے ذہن پر کورونا سوار تھا۔ دونوں پائلٹس پرواز کے دوران حاضر دماغ نہیں تھے۔ پائلٹس کی فوکس نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ طیارے میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ غلام سرور خان نے بتایا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر اور پائلٹ نے ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ انجن کے رگڑا کھانے کے نقصان پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو آگاہ نہیں کیا۔ وائس ریکارڈ پر آخری آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ سنی۔ آخری 3 الفاظ پائلٹ کے تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ بات بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ طیارہ مکمل ٹھیک تھا، آٹو لینڈنگ پر لگا ہوا تھا۔ پائلٹ نے طیارے کو آٹو سے نکال کر مینول پر کر دیا۔ میں پائلٹ کے گھر گیا، ان کے بھائی میرے جاننے والے ہیں، انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے، ان کی فیملی سے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر ہوا بازی کا کہنا تھا سپریم کورٹ پی آئی اے ملازمین کی ڈگری چیک کرانے کا کہہ چکی ہے۔ پی آئی اے کے 4 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نکلی۔ ادارے میں بھرتیاں سیاسی بنیاد پر ہوتی رہیں۔ سیاسی بنیادوں پر بھرتی پائلٹ کئی جانوں کے لیے خطرہ بنتا ہے۔ پاکستان میں 860 پائلٹس میں سے 262 پائلٹس نے پیسے دے کر امتحان پاس کیا۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں پائلٹس کی جعلی ڈگریوں پر تعیناتیاں سامنے آئیں۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کے حوالے سے بالکل شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات ہو رہی ہے۔ مکمل رپورٹ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کی جائے گی، جس میں تمام تر وجوہات، محرکات اور معاوضے کی تفصیلات شامل ہوں گی۔ 72 سالوں میں طیاروں کے 12 حادثات ہوئے ہیں۔ ان 12 واقعات کی بروقت تحقیقات ہوئی، نہ رپورٹ سامنے آئی۔ آج تک عوام اور مرنے والوں کے لواحقین میں تشنگی جاری رہی کہ ان واقعات کے ذمہ دار کون تھے۔ ماضی میں جو 4 حادثات ہوئے، ایک حادثے میں جہاز 2010 میں اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑیوں سے ٹکرایا۔ دوسرا واقعہ بوجا ایئر لائن کا حادثہ اسلام آباد کے قریب ہوا۔ تیسرا واقعہ حویلیہ کے قریب اور چوتھا گلگت بلتستان کے قریب ہوا۔